اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس، معزز خواتین و حضرات، قوموں کے عروج و زوال کو تعلیمی اور تہذیبی ترجیحات کے لحاظ سے دیکھنا ایک طالب علم کے لیے ایک دقت آمیز موضوع ہوا کرتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم جس دور میں اپنے شعور کی اور جد و جہد کی منزلیں طے کر رہے ہیں، اس دور میں ماحول، تہذیب اور قوموں کے مزاجوں کا جو بناوٹ ہے، جو نشست و برخاست ہے، جو تشکیل ہے، وہ اتنی الجھی ہوئی ہے اور اس قدر زیادہ عناصر اور فیکٹرز سوشل چینج کے، سماجی تغیر کے اتنے پہلو نت نئے انداز سے شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ موضوع کہ قوموں کا عروج و زوال پہلے تو یہ دیکھنا کہ وہ کن پیمانوں پہ ناپا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ اس میں تعلیم اور تہذیب میں کون سے پہلو قابل ترجیح اولین بنیادوں پر سمجھنے کے ہوتے ہیں، یہ وہ معاملہ خاص طور پر تبدیل ہوتا ہوا ہمیں اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ہماری سب کی جو خود لیڈ کر رہے ہیں اس وقت تہذیبی سفر کو، یا اس تہذیبی سفر میں جو فالو کر رہے ہیں، وہ دونوں طرح کی قوموں میں ایک کیاس، ایک الجھاؤ، ایک فکری اور ذہنی تفاوت، تضاد یہ نظر آتا ہے۔ اور اس کی وجہ جس سے میں شروع کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جس دور میں ہم زندہ ہیں، جس ایج میں ہم رہتے ہیں، اس ایج کو یا اس دور کو پوسٹ ماڈرن ایج یا مابعد جدید دنیا کہا جاتا ہے۔ اور مابعد جدید دنیا یا پوسٹ ماڈرن کلچر جو ہے، یہ جنگ عظیم دوم کے بعد سے یہ تہذیب، یہ کلچر اور یہ نالج اورینٹیشن یا علم اور فکریات کی بنیاد تبدیل ہو کے رہ گئی ہے۔ جو اس سے پہلے کا زمانہ یعنی پوسٹ ماڈرن ایج سے پہلے ماڈرن ایج یا جدید دور کہا جاتا تھا، وہ جدید دور سے مابعد جدید دور اپنی فکر کے لحاظ سے، علم کے مقام و مرتبہ اور شعور کے لحاظ سے مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے۔ جدیدیت یا ماڈرنزم انسانی تعقل کی بنیاد پر انسان کے سارے معاملات کو سمجھنے کا نام تھا۔ فکری اور فلسفیانہ بنیاد پر انسان کے تمام فیصلے ہیومن ریزننگ کی بنیاد پر ہو رہے تھے، اور یہ جدید دور جس کو ماڈرن ایج کہا جاتا تھا، یہ 17ویں صدی عیسوی سے شروع ہوا، اور 17ویں صدی عیسوی کو ایج آف انلائٹنمنٹ کہتے ہیں، دور نہضت کہتے ہیں، نئی روشنی کا دور یا تعقل کی روشنی کا دور کہتے ہیں۔ اور یہ دور خصوصاً مغربی اقوام میں، یورپی قوموں میں، اس نے ایک رنیساں یا نشأت ثانیہ کو فروغ دیا، اور اس نشأت ثانیہ میں انسانی فکر کی تبدیلی جو سب سے بڑی واقع ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انسان فیضان سماوی سے محروم ہو گیا، اور انسانی عقل کو
ذریعہ علم میں سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا مرتبہ دے دیا گیا، جو کہ اس سے قبل کے دور میں علم الوحی یا ریویلیشن یا ریلیجن یا بائبل کا خاص طور پر مغرب میں اور اسلامی دنیا میں ظاہر بات ہے وہ قرآنیات کی بنیاد پر یا قرآنی علمیات کی بنیاد پر پوری تہذیب بن رہی تھی، پوری فکر ترتیب پا رہی تھی، تعلیم کا پورا نظام چل رہا تھا، اور دنیا ایک طرف قرآنی دنیا تھی اور دوسری طرف بائبل کا اثر تھا یورپ کے اندر، اور یہ قرون وسطیٰ میں وہ اثر اپنے تئیں ہر صورت مذہب کے ساتھ، بائبل کے ساتھ، مذہبی پیشواؤں کی طرف سے دی جانے والی فکر کے ساتھ وابستہ تھا، اور رینیساں نے یا نشأت ثانیہ نے یا فکری تبدیلی نے یا نظری اور نظریاتی احیاء نے مغرب میں یہ تبدیلی پیدا کی کہ رینے ڈیکارٹ جو ماڈرن فلسفی کا فاؤنڈر یا فادر کہلاتا ہے، جرمن فلسفر، مغربی فلسفے کا، اس کو بابا آدم جدید فلسفے کا سمجھا جاتا ہے، اس نے یہ جملہ کہا کہ nothing is higher than human reason، انسانی تعقل سے بڑا کوئی ذریعہ علم نہیں ہے، لہٰذا کسی وحی کی، کسی پیغمبر کی تعلیمات کی اور کسی فیضان سماوی سے ضرورت پوری نہیں ہوگی، ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کو اپنے تمام تر فیصلوں میں حکم کا درجہ اپنے تعقل اور عقلیت پسندی کو دینا پڑے گا۔ یہ ایج آف ریزن اس بنیاد پر کہلائی، خاص طور پر مغرب میں۔ دوسری بڑی تبدیلی علمیات میں یا فکریات میں یہ آئی ہے کہ جدید سائنس نے یا سائنٹیفک بیہیویئر یا سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ نے، سائنٹیفک میتھڈ آف گیٹنگ نالج، علم کے حصول کا سائنسی طریقہ، یہ انسان کی علمیات اور فکریات کی دوسری بنیاد بنا، جس کو انگریزی میں ایمپیریسزم کہتے ہیں اور اردو میں ہم اس کو تجربیت پسندی کا نام دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جو جدید دنیا پیدا ہوئی، جس کو ماڈرن ایج، ماڈرن ورلڈ یا ماڈرنزم بھی کہا جاتا ہے، جدید یا جدیدیت کا کے زیر اثر پانے والا نظریہ حیات، وہ ان دو بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے۔ ایک طرف ایمپیریسزم یا تجربیت پسندی، جس کے نتیجے میں سائنسی انقلاب واقع ہوا اور پوری تہذیب بدل کر رکھ دی، اور تاحال اس کے اثرات مثبت بھی اور منفی بھی دونوں جاری و ساری ہیں۔ یہ سائنٹیفک ریولوشن تھا، یہ ایمپیریسسٹ یا جو تعلیمی و تہذیبی بنیاد تھی اس کی، وہ انسانی علم کی بنیاد انسانی تجربے پر رکھی۔ ایمپیریکل ایویڈنس یا مادی شواہد کی بنیاد پر انسان نے اپنی فکر کی درستگی کو ضروری سمجھا۔ تو یہ دو دھاریں ہیں جنہوں نے جدید دور کو جنم دیا تھا، ایک تعقل پسندی یا ایج آف ریزن، اور دوسرا سائنٹیفک ریولوشن یا ایمپیریسسٹ بیہیویئر، تجرباتی رویہ۔ اب ان دونوں چیزوں نے جدید دنیا میں، جس کو ہم ماڈرن ایج کہتے ہیں، جو 17ویں سے شروع ہوتی ہے، 20ویں صدی کے آغاز پہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے بطور مورخین کے، جس میں خاص طور پر مغربی مورخ جو ٹوائن بی ہے، اس نے یہ لفظ یا فریز یہ استعمال کرنا شروع کی کہ جنگ عظیم کے بعد سے دور وہ جدیدیت کو چیلنج کرنے والا دور ہے، اس لیے یہ جدیدیت نہیں ہے، یہ ما بعد جدیدیت ہے یا پوسٹ ماڈرنزم۔ تو جدیدیت کے دور میں یہ دو بنیادی دھارے جنہوں نے احیاء یا مغربی فکر کو نئے سرے سے ڈھالا، اس کے دو دھارے میں نے عرض کیے، میں دوبارہ دہراؤں۔ ایک طرف ایج آف ریزن، 17ویں صدی کا وہ انقلاب جس میں انسان نے فیضان سماوی سے محروم ہونے کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ اس سے تفاخر کے ساتھ اس کو اپنا لیا، اور جدید فلسفہ
علم وحی کی روشنی کے بغیر آگے بڑھنے لگا مغرب میں. اور دوسرا دھارا میں نے عرض کیا، دوسری بنیاد جو تعلیم و تہذیب کی بنی وہ سائنٹیفک ریولوشن یا سائنسی انقلاب تھا، جس نے انسانی تجربے کو اعتبار دے دیا اور یہ سمجھا کہ اب شاید وحی کی اور اس علم کی ہدایت کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو اقبال نے کہا کہ وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. یہ برق و بخارات کی حد نے انسانی تہذیب کو اس وقت بہر صورت ایک ایسے آلاؤ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں ہر فرد دوسرے سے ڈر رہا ہے. وہ سہولیات کے انبار میں رہتا ہے اور اپنی ہی سائنٹیفک جو اس نے پروڈکٹس پیدا کی ہیں ان میں ایسی ایسی چیزیں بھی پیدا کر بیٹھا ہے کہ وہ اس کے سکون کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں. اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، تو وہ احساس مروت ہی کو نہیں بلکہ خود صاحب مروت کو بھی کچلتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ ٹول بھی انسان کے ہاتھ میں آ گیا ہے جو انسانیت کشی میں سب سے زیادہ مفید ثابت ہو رہا ہے. اب یہ تہذیب کا جو جدید تہذیب تھی، جیسے میں نے عرض کیا، اس میں یہ دو بنیادیں بنی. اب ان دونوں نے ایک دوسرے کو متاثر بھی کیا ہے. یعنی جدید فلسفہ نے سائنس کو متاثر کیا ہے اور پھر سائنس کے انقلاب نے فکری سطح پر، سائنس کے فلسفہ نے سماجی فلسفے کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اور وہ تبدیلی ہی دراصل آج کہلاتی ہے جو پوسٹ ماڈرن ایج میں ہم. اب اس صورت میں پہلے تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ تہذیب اور تعلیم کی دونوں کی بنیادی طور پر تو علم ہے، نالج ہے، آگہی ہے، شعور ہے. نالج کہا کس کو جاتا ہے، نالج پروڈیوس کیسے ہوتا ہے، اور نالج یا ایجوکیشن جو نالج گین کرنے کی بنیادی پروسیس ہوتا ہے، تعلیم، تدریس، جو علم کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے، اس میں ایک بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ 3 مرکزی بنیادیں سمجھی گئی ہیں کہ علم کے حصول کی یا تعلیم دینے کی. ایک تو یہ کہ تعلیم دینی چاہیے اس لیے کہ انسانوں کے علم میں اضافہ ہو، شعور و آگہی میں وسعت آئے اور واقعتاً وہ صاحب علم یا کوگنیٹو بینگ بن جائیں، سوچنے والے، ادراک رکھنے والے، سمجھنے والے، فہم والے انسان پیدا کیے جائیں تعلیم کے ذریعے. دوسری ڈومین یہ سمجھی گئی خاص طور پر ایک تعلیم کی دنیا میں، آپ سب جانتے ہیں بلومز ٹیکسونومی، جو امریکن سائیکالوجسٹ تھے، ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ، اور انہوں نے جو 3 چیزیں بیان کیں وہ اس وقت کا کنسنسس تھا اور آج تک اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. اور وہ یہ تھا کہ تعلیم کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو مہارتوں سے آشنا کرے، اسکل ڈیولپمنٹ کرے، اور آپ کو زندگی میں سہولتیں مہیا کرنے والا، زندگی میں اپنے روزگار کا بندوبست کرنے والا، زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کو اچھے طریقے سے پورا کرنے والا اس فن آپ کو آنا چاہیے. مہارتیں، اسکل ڈیولپمنٹ، یہ دوسری ڈومین سمجھی گئی. اور تیسری ڈومین یہ سمجھی گئی ہے کہ انسانی رویے کو تبدیل کیا جائے، اس کے بیہیویئر یا اس کے رجحان کو صرف نہ بدلا جائے بلکہ اس کی مستقل طور پر مزاجوں میں تبدیلی آنی چاہیے. یہ 3 طرح کے، اس تیسرے والے پارٹ کو کہا جاتا ہے ٹرانسفارمیشن. تو کوگنیشن، اسکل ڈیولپمنٹ اور ٹرانسفارمیشن، تعلیم کا یا لرننگ کا یا تدریس کا ہدف
ان تین پہلوؤں سے رکھا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن سے غالباً کسی بھی صاحب شعور کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ بنیاد کیا ہے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ آپ کی بنیاد آپ کا صرف اور صرف سائنٹیفک میتھڈ ہے، یا اس تعلیم و تدریس اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تہذیب کی بنیاد آپ کا وہ فیضان سماوی ہے جس سے انسان کی روح بھی، انسان کی فکر بھی فیض یاب ہو سکتی ہے۔ کیا آپ دنیا میں ایسے لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو تہذیب کے معمار بنیں کہ جن کا ذہن صرف تدبر تفکر کے ساتھ یہ سوچتا ہو کہ زندگی کو آسان اور بہتر کیسے کرنا ہے، یا آپ نے ایسے انسان تیار کرنے ہیں اس تعلیم و تہذیب سے کہ جو اپنی فکر کے لحاظ سے بھی، اپنی روحانی بالیدگی کے لحاظ سے بھی، اپنے کردار کی تربیت کے لحاظ سے بھی ایک اعلیٰ مثالی اور دوسرے کے لیے مفید انسان بنے، یا وہ انڈیویجولسٹک یا سماجی تتلیاں پیدا کرنا آپ کا کام ہے اس تعلیم کے ذریعے سے۔ یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے جہاں سے علم کی حیثیت اور ڈگریوں کی حیثیت کا تعین ہوتا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے اس وقت تعلیم و تہذیب کی جو ترجیحات ہیں جو اس وقت موجود ہیں دنیا میں، وہ یہ تین ہیں: کوگنیشن ہے، اور کمپیٹیبلٹی یا سکل ڈیولپمنٹ ہے، اور تیسرا انسان کا رویے میں تبدیلی ہے کہ وہ جدید دور یا مابعد جدید دور کے انسان کے طور پر زندہ رہ سکے، اور وہ ایسی زندگی گزارے جو اس کو تو سہولیات سے میسر ضرور کرے، اس کو انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ اور تفریح کا سامان بھی مہیا کرے، اس کے لیے اکنامک ڈیولپمنٹ بھی نالج بیسڈ ہو تاکہ وہ سائنٹیفک انداز سے اپنے لیے ارننگ کما سکے، مگر وہ پہلو جو انسان کی روحانی بالیدگی کا ہے، فکری نشو و نما کا ہے، انسان کو بطور انسان رہنا، وہ سکھانے میں ناکام ہو رہا ہے۔ الیکسس کیرل ایک امریکن پروفیسر ہیں جس نے جب یہ کتاب لکھی مین دا ان نون، تو اس نے سب سے بڑی غلطی اس بات کو قرار دیا جو میں نے علامہ اقبال کے اشعار کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی، کہ انسان سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ اس نے آسمان سے اپنا رخ موڑ لیا ہے۔ اور پروفیسر شین ایک ایسے پروفیسر ہیں جو فلاسفی آف ریلیجن کے بہت بڑا مشہور نام ہے، اس نے کہا کہ مغرب کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان نے سب کچھ کرنا ہے، اور مشرق کا مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے سب کچھ کرنا ہے، اور ان دونوں میں بعد المشرقین ہو گیا ہے، لہذا یہ پوسٹ ماڈرن ایج کا المیہ اس طرح سے ہے۔ ایک پروفیسر سی ایم جورڈ ہیں، ان کی بہت اچھی کتاب ہے کاؤنٹر اٹیک فرام دا ایسٹ۔ تو مشرق و مغرب کے نظریاتی جو تصادم ہوتا رہا ہے یا ہے آج بھی، اس پر اس نے کہا کاؤنٹر اٹیک فرام دا ایسٹ میں کہ انسان نے مچھلیوں کی طرح پانیوں میں تیرنا بھی سیکھ لیا، اور انسان نے پرندوں کی طرح فضاؤں میں بلند پروازی بھی سیکھ لی، لیکن انسان کو زمین پر بطور انسان کے رہنا نہ آ سکا۔ یہ وہ اس وقت کا وہ گیپ ہے جو تعلیمی اور تہذیبی ترجیحات میں پرابلم بنا ہے، بنیاد بنا ہے۔ اس کی دوسری بنیاد جو ہے وہ انسان کے بارے میں تصور ہے۔ وہ انسان کے بارے میں تصور آپ قدیم دور سے جانتے ہیں کہ آج سے 2500 سال پہلے جب ارسطو کا ایک جملہ ہمیشہ کوٹ ہوتا ہے کہ مین از سوشل اینیمل، وہ وہاں سے چلتا ہوا اس نے جس سینس میں کہا تھا میرے خیال میں اس کی بجائے کسی اور سینس میں سمجھا گیا، اور انسان کو ایک حیوان کی طرح گردانا گیا۔
جب میں نے رینیساں کی بات کی 16ویں صدی عیسوی کی، تو اس کے بعد کے جو مفکرین ہیں مغرب میں جو، انہوں نے انسان کا تصور کیا دیا؟ آپ دیکھیے تو فرائڈ جو نفسیات میں کلاسک سب سے بڑا نام ہے کلاسکس میں، وہ انسان کو ایک نفسیاتی حیوان کہتا ہے، سائیکک مین. اور اگر آپ اس سے بعد معاشی مفکر کو پڑھیں جو اشتراکیت کا بانی ہے، سائنٹیفک اشتراکیت کا، کارل مارکس، تو وہ انسان کو ایک اکنامک مین یا معاشی حیوان سمجھتا ہے. اور اگر آج کے سوشل تھنکرز کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سوشل بھی نہیں، نفسیاتی بھی نہیں، معاشی حیوان بھی نہیں، بلکہ سیاسی حیوان ہے. اور پولیٹیکل اینیمل کی ٹرم آج اسی طرح یوز ہوتی ہے جس طرح ارسطو کا یہ فریز یا جملہ کہ مین از سوشل اینیمل استعمال ہوتا تھا. اب یہ ہر صورت میں انسان حیوان ہی رہا. درمیان میں ایک جو تبدیلی آئی وہ سوشل ڈارونزم کی آئی، اور وہ تھا کہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے ایک سبق یہ حاصل کیا گیا کہ فطرت بڑی ظالم ہے. فطرت ایک انتخاب کرتی ہے تہذیبوں کو زندہ رکھنے کے لیے، اور وہ تہذیبوں کو زندہ وہی رکھ پاتے ہیں جو جہد للبقاء میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو مضبوط رکھنے، توانا رکھنے، معاشی طور پر مضبوط رکھنے کے قابل ہوتے ہیں. مخلوق وہی حیات پاتی ہے، باقی سب ہے جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات. یہ جو کانسیپٹ ساتھ آیا تو پھر انسان اگر ایک حیوان تھا، وہ نفسیاتی، معاشی، سماجی اور سیاسی حیوان ہے، تو پھر حیوان وہ زندہ رہیں گے جو ڈائنوسار بننے سے بچیں، جو ماضی کے گرفتار بننے سے بچیں اور زمانے کے تقاضوں کو اڈاپٹ کرتے چلے جائیں اور اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں. اس نے پھر یہ کمپٹیشن کی فضا کو قائم کیا ہے. لہٰذا پوری دنیا میں یہ کمپٹیشن، خاص طور پر آدم سمتھ، آپ کو معلوم ہے ویلتھ آف نیشنز جب اس نے لکھی، دولت اقوام، تو اس نے یہ کانسیپٹ دیا کہ جو ایجوکیشن ہے دیٹ شوڈ بی فوکسڈ اپون پروڈکشن، تعلیم برائے پیداوار. اب تعلیم برائے پیداوار نے صنعتی نظام کے ساتھ مل کر پیداوار کی مقدار میں اضافہ کیا ہے، پیداوار کے معیار کو تبدیل کر دیا ہے، پیداوار کی رفتار مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے. لیکن معاملہ وہ رہ گیا کہ انسان کے اندر کا وہ روحانی سماجی وجود جو دراصل اخلاقی وجود تھا وہ پسپا ہوتا چلا گیا ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا آپ کو کہ الیکسس کیرل نے مین دا ان نون، انسان مجہول میں یہ بات کی کہ یہ بنیادی ریزن ہے، یا ساروکن نے یہی بات کی، اور ایون کہ سائنس کی فلسفے پر لکھنے والے جارج سارٹن اور دیگر مفکرین نے یہ بات کی. تو اس میں دراصل انسان کے اس پہلو کی تربیت، روحانی فکری بالیدگی اور انسان کو بطور انسان کے نشو و نما دینا، اور اس کو وہ سبق سکھانا جو دراصل اللہ رب العالمین کبریا کی ذات نے اپنی کتاب میں دیا تھا، اور وہ کتاب تا حیات تا قیامت انسان کے لیے موجود ہے. کہ پہلی بات یہ کہ انسان جانور نہیں، انسان پودا نہیں، انسان پتھر نہیں، انسان ایک اخلاقی وجود کا نام ہے. اور دوسری بات، انسان جاہل کبھی نہیں رہا، انسان لڑاکا نہیں رہا، بے لباس نہیں رہا، جیسے تہذیبوں کی داستان میں لوگوں نے ہمیں سنایا. تو قرآن نے بتایا کہ انسان صاحب علم رہا ہے، اور انسان غاروں میں نہیں رہا ہے، ایسی جگہ رہا ہے جو کہ آئیڈیل پلیس ٹو لیو ان ہو سکتی ہے، اور وہ بہشت کا سامان اس کے پاس تھا. اب اس کو ایک قانون کے تحت، جس کو قرآن نے قانون ابتلا کہا ہے، سورۃ الملک کی ابتدائی آیات اس کی وضاحت کرتی ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
کہ انسان ایک قانون ابتلا کے تحت اس زندگی میں وسائل دے کر، شعور دے کر، علم دے کر اور زندگی کی مہلت دے کر، مہلت عمل دے کر آزمایا گیا ہے. اور اس آزمانے میں انسان کا امتحان ہے کہ وہ اپنی روحانی، فکری، جسمانی، دنیاوی، اخروی ایک جامع طور پر اپنے آپ کو کس طرح تیاری میں لے کر آتا ہے. لہٰذا جو تعلیم اور تہذیب کی اولین ترجیح عروج کی ضمانت بن سکتی ہے، اور وہ تو انسان کی اس طرح کی جامع فکری اور عملی تربیت ہے. اب یہ کہ اس تربیت کے سامنے میں 2-3 چیزیں عرض کروں گا صرف چیلنجز کے طور پر جو اس وقت درپیش ہیں، اور تنظیم اساتذہ یا ایسی فورم کو، ایسی تحریک کو جو دین اسلام کی اس روشنی جس کے اوپر میں نے آخر میں نقطہ عرض کیا اس کے ساتھ فیض یاب ہے، اور وہ چاہتی یہ ہے کہ قوم کی جو فکری تبدیلی ہے وہ ان بنیادوں پر اگر ہو تو پھر کون سے چیلنجز سامنے آتے ہیں. ان چیلنجز 2-3 کا ذکر کروں گا، میں سب کی بات اس وقت نہیں کر سکوں گا، اور 2-3 کا ذکر کروں گا، اور اس کے بعد میں سمجھوں گا کہ آپ سوالوں کی صورت میں یا آپ اپنی رائے کی صورت میں، اور میرے بڑے ہی محترم بزرگ پروفیسر اعجاز شفیع گیلانی صاحب جن سے ہم طور طالب علمی سے سیکھتے چلے آ رہے ہیں وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی اس میں اپنا فرمودات عالیہ سے نوازیں گے. ایک چیلنج جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہارڈ پاور اور سافٹ پاور دونوں سے ہی بات بن سکتی ہے، اور ہمیشہ ایسا رہا ہے. انسان محض اخلاق کی بنیاد پر اور محض مادی وسائل کی بنیاد پر دوسروں پر غلبہ نہیں پا سکتا. مادی وسائل یا طاقت کا استعمال جس کو ہارڈ پاور کہا جاتا ہے، وہ طاقت کا استعمال بھی اخلاقی جواز چاہتا ہے، اور جب طاقت کا استعمال اخلاقی جواز کھو بیٹھے تو اس کا رد عمل آتا ہے. اور یہی ہوا ہے جنگ عظیم دوم میں، اور یہی ہوا ہے اس کے بعد آزادی کی تحریکوں میں، اور یہی چیز ہوئی ہے جو مغرب کے خلاف نفرت کا طوفان ہے، اور جو پہلے اورینٹلزم کی صورت میں ان کی طرف سے ایک خاص نظریہ تھا، مسلمانوں اور مشرقی مفکرین نے اس کے جواب میں آکسیڈنٹلزم کی بنیاد پر استغراب کا ایسا نظریہ کھینچا ہے جس میں مغرب کی انٹائی کلونیل جو کلونیل پالیسیز تھیں، نوآبادیاتی نظام، اس کے خلاف رد عمل آ رہا ہے، اور جو انسان کی جو ان کی امپیریلسٹک ڈیزائن ہے، یعنی سرمایہ دارانہ جو استعمار کا نظام ہے مغرب کی طرف سے متعارف کردہ، جو 16ویں 17ویں سے جاری ہے اور آج تک کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، اس کے خلاف رد عمل سامنے آیا ہے. اور پھر مغرب کے اندھا دھند طاقت کے استعمال کے خلاف رد عمل آیا ہے، اور وہ رد عمل ابھی فکری سطح پر ہے، ابھی وہ انڈر کرنٹس کی صورت میں موجود ہے، ابھی وہ صرف تصورات اور نظریات میں آ رہا ہے. اور ڈرنا اس وقت سے چاہیے کہ جب وہ عمل میں آئے گا تو وہ طوفان بن کر ہو سکتا ہے کہ ایسے کلونیل پاورز کو ختم کر دے. لیکن اس وقت کے لمحے پر سب سے بڑا چیلنج کنفیوژن ہے، کیوس ہے، الجھاؤ ہے، فکری الجھاؤ ہے. میں اور آپ بھی واضح نہیں ہیں، اور میرے جیسے یا آپ جیسے اسلامی نظریہ حیات کے امین بزام خیش جو بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے اپنے پیکیجز لیے ہوئے ہیں، بغیر کسی سوشل ہارمنی کے وہ سب ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے خود کفیل ہو چکے ہیں. ان کو وہ بڑا چیلنج ہے، یہ انٹرنل چیلنج ہے جو سب سے بڑا درپیش ہے کہ آپ لوگوں کا ورلڈ ویو کیا بنائیں، لوگوں کو نظریہ حیات کیا دیں گے. اور آگے جب آپ نظریہ حیات کا پورا تصورات کی وضاحت کرتے ہیں تو بدقسمتی سے میں معذرت سے عرض کروں کہ بنیادی سورسز ہی پرائیویٹائز ہو چکے ہیں. معذرت سے عرض کروں کہ اسلام بھی پرائیویٹائز ہو چکا ہے، قرآن کریم کی آیات بھی پرائیویٹائز ہو چکی ہیں، احادیث مبارکہ بھی پرائیویٹائز ہو چکی ہیں. ہر گروہ نے، ہر طبقے نے اپنے آپ کو، اس کی وجہ سے ایک چیلنج، ایک ایسی فکری تحریک اور تنظیم کو درپیش ہوتا ہے کہ وہ نظریہ حیات و کائنات یعنی ورلڈ ویو دے اپنے نوجوان کو تو کیا دے، اور اس کے بنیادی سورسز اس کو کیا بتائے. اس لیے کہ وہ 1 روپیہ کہہ کے
پیکیجز موجود ہیں، اور وہ نوجوان کے لیے بھی یہ انتخاب کا کنفیوژن ہے۔ تو ایک چیلنج تو یہ ہے، یہ آپ نے، میں نے اور سب نے سوچنا ہے۔ دوسری بات، دوسرا چیلنج رد و قبول کا ہے، ایکسیپٹنس اور ریجیکشن۔ ایک یہ رویہ ہے کہ کچھ بھی جو جدید دنیا میں یا ما بعد جدید دنیا میں انسانیت کے لیے آیا ہے وہ سب کچھ غلط ہے، اور حق استرداد یا ریجیکشن کا نظریہ ہے، اور اس نظریے کے تحت کسی چیز کو قبول نہیں کرنا۔ اور دوسری طرف قبولیت کا یہ رجحان ہے کہ جو کچھ آ رہا ہے بالکل مفید ہے، اور یہ تعلیم کا تیزاب ہو یا تعلیم کا تریاق ہو، بہر صورت جدید زمانے کے مطابق اس کو اپنا لینا چاہیے۔ یہ دو رویے ہیں۔ تو دوسرا چیلنج رد و قبول کا ہے کہ جدید تہذیب نے انسان کو جو تعلیم کے حوالے سے دیا ہے اور تہذیبی عروج کے حوالے سے دیا ہے، اس میں سے کیا کچھ لینا ہے اور کس کو مسترد کرنا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں اور آپ تو ایسے جم گھٹے میں کھو گیا ہوں جہاں میرے سوا کوئی نہیں ہے، رکوں تو منزلیں ہی منزلیں ہیں، چلوں تو راستہ کوئی نہیں ہے، کسی سے آشنا ایسا ہوا ہوں، مجھے پہچانتا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ چیلنج دوسرا بڑا ہے، رد و قبول کا۔ میرا مشورہ یہ ہے، میں دو اشعار کی صورت میں ہمیشہ اپنے احباب سے کہتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو لوگ مکمل استرداد کے نظریہ کے حامی ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ٹوٹل ریجیکشن بھی جو ہے وہ کارگر نہیں ہے، درکار تحفظ ہے پر سانس بھی لینا ہے، دیوار بناؤ تو دیوار میں در رکھنا۔ تو دیوار بنانی ہے، تحفظ کرنا ہے، لیکن در رکھنا پڑے گا، اور وہ تازہ ہوا کے جھونکوں کا بہر صورت جو مفید ہوں، جو بنیادی معیار پہ پورے اترتے ہوں، ان کو قبول کرنا ہوگا۔ اور دوسرے وہ نظریہ کہ جو مکمل قبولیت کے حامی ہیں، ان احباب سے بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تازہ ہوا کے شوق میں اے زندیان شہر اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے۔ تو اتنے در قبولیت کے نہیں بنانے ہیں کہ دیوار گر پڑے، اور اتنی بڑی دیواریں کھڑی نہیں کرنی ہیں جہاں میں سانس بھی نہ لے سکوں۔ یہ اعتدال کا رویہ مجتہدین تنظیم اساتذہ کو یہ سوچ کر اپنے ساتھیوں کو بتانا پڑے گا اور اپنے نوجوان نسل تک پہنچانا پڑے گا۔ اور تیسری اور آخری جو چیلنج جس کی میں بات کر کے ختم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہم بالعموم اسلامی نظریہ حیات کے علمبرداروں کا پرابلم ہے، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم زیادہ تر بائنری تھنکنگ یا دو صورتوں میں سوچنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہم درمیان کی کسی اور مفاہیم کو جگہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ سفید اور کالا کے درمیان ہی کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اور وہ گرے ایریاز ہیں، اور اجتہاد کا راستہ انہی گرے ایریاز کے لیے تھا۔ تو یہ حلال و حرام اور یہ جو دیواریں خود سے بنائی گئی ہیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر، اس کو نظر ثانی کرنی پڑے گی، اور بائنری تھنکنگ سے نکل کر تنقیدی سوچ کی طرف آنا ہوگا۔ دو ہی کناروں پہ رہنا، دو ہی انتہاؤں پہ سوچنا، یہ اس کی بجائے کوئی درمیان کا اعتدال کا امت وسط ہے یہ، اور یہ امت خیر ہے، اور اس امت کو تا قیامت ابدیت کے ساتھ انسانیت کی فلاح کا کام کرنا ہے، تو وہ درمیانی رستوں کے بغیر صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اسی چیلنج کا یہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کو کسی دشمن سے خطرہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم اوور کانشیس ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری سمجھ بیٹھتے ہیں کہ لہٰذا یہاں خطرہ پیدا ہو گیا اور کھڑے ہو جاؤ اور اس کا دفاع کرو، اسلام کو خطرہ خود اہل اسلام کی جہالت سے۔
اور آپ کو اور مجھے اور سب کو پتہ ہے، آپ لوگ اساتذہ اور دانشوران ہیں، قرآن حکیم نے صرف جہالت کی بات نہیں کی ہے، قرآن حکیم نے جس پر زیادہ زور تاکید سے دیا ہے جس چیز کو توڑنے کا، وہ جہالت نہیں، وہ جاہلیت ہے۔ اور جاہلیت اپنے تصورات پہ یوں ڈٹ جانا ہوتا ہے کہ کسی نظر ثانی کی گنجائش نہ ہو، اپنی انا پرستی کی قبریں خود کھودنا ہوتا ہے جاہلیت، اپنے اوپر ایسے خول چڑھانا ہوتا ہے جو ہٹ دھرمی اور عصبیتوں سے مزین ہوتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیلنجز سے نبردآزما ہونے کے لیے مجھے اور آپ کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم مکلف کس کے ہیں۔ ہم استاد ہوتے ہوئے تعلیمی ادارے کی چار دیواری میں، ایک کلاس روم کے مورچے میں انسان بنانے کے مکلف ہیں، اور ہمیں نہ معیشت کو، نہ سیاست کو، نہ دیگر شعبہ جات کو ہم نے فکری سطح پر تو ڈیل کرنا ہے، لیکن عملاً ہمارا میدان میری نظر میں وہ کلاس روم کا مورچہ ہے، جہاں سینکڑوں انسان میرے سامنے بطور خام مال آتے ہیں، اور میں اس موقع کو ضائع کر بیٹھتا ہوں کہ وہ ان کی ذہن سازی میں جو اپنا کردار ہو سکتا تھا، اس کردار کو میں بھول بیٹھتا ہوں، اور میں بڑے بڑے نصب العین اور مقاصد تو سامنے رکھتا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے مقاصد جس سے میں انسانوں کی تربیت اور تبدیلی کر سکتا ہوں، اس سے کبھی کبھی میں دور ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مجھے اور آپ کے لیے دعا ہے کہ ان چیلنجز سے نبردآزما ہونے کی اپنے تئیں ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے تھوڑا سا استغراق، تھوڑا سا تدبر، تھوڑا سا سوچ و بچار، تھوڑا سا تنہائی کے لمحات کو تعمیر کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس پہ توجہ کے لیے میں نے چند نکات آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔